مہینے میں 3 مرتبہ بکری کے پاؤں کھاؤ، پٹھے زندگی بھر مضبوط رہیں گے۔ اگر معدے میں گرمی کا مسئلہ ہو تو خالی پیٹ تربوز کھاؤ، گرمی دور ہو جائے گی۔ جوانی کے اندر زیادہ میٹھی چیز کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دوا کھانے کے تھوڑی دیر تک پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جو عورت اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہے، اس کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ ایک میٹھی کالی کشمش کھاؤ۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے اور معدے میں سست پیدا ہو جاتی ہے۔ سرگاہ کے بال ہفتے میں ایک بار ضرور صاف کریں۔ بال جلدی صاف کرنے سے انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ اکثر رات کو پاؤں کے تلوے جلتے محسوس ہوتے ہیں، اس لیے تخم لنگا، گوند کتیرا اور اسبگول تینوں ملا کر پاؤڈر بنا کے دودھ میں 1 چمچ شامل کر کے پی جائیں۔ کچھ دن میں یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے۔ آلو بخارا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ آلو بخارا ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اروی بھوک کو بڑھاتی ہے۔ خشک کھانسی میں استعمال کرنے سے بلغم پتلا ہو کر باہر نکلنے لگتا ہے۔ ناظرین، قربانی کے گوشت کو کافی لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا کر اپنا ہاضمہ خراب کر لیتے ہیں۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنے کے لیے تیار شدہ سالن پر چند قطرے لیموں کا پانی ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ معدہ ٹھیک رہے گا، کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ ناظرین، 7 ایسی بیماریاں ہیں جن میں کیلا مفید ہے۔ زبان پر چھالے، آنتوں کے پوشیدہ امراض، گلے میں خراش، خشک کھانسی کے امراض، قلب اور مثانے کی کمزوری ہیں۔ ناظرین، الرجی والے لوگ لسی کا استعمال مت کریں۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے نیمبو کا رس لگایا کرو۔ ناظرین، بچہ اگر مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھ پر لیموں کے چھلکے والا پانی لگا دینے سے بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی بھی کھانا شروع کر دیں، پیٹ خوبصورت ہو جائے گا۔ بھیڑ کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے اور جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہنسنے کے عمل سے بال جھڑنے کا عمل مدھم ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورت کو مکھن کھانے سے حمل میں تکلیف کم ہوگی اور بچہ بآسانی پیدا ہوگا۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے معدے میں تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے اور پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے۔ کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد لیٹنا چاہیے۔ کیکر کے درخت کے پیلے پھلوں کو گال پر مسلنے سے چہرے کی جھریاں فوری مٹ جاتی ہیں۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، گڑ کھانے سے کبھی بڑھاپا جلد نہیں آتا۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھا لینے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ برف استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ کم عمر میں شادی کرتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ننگے سر کھانے سے بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے اور بدن جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بینائی کے کم ہونے کا خطرہ
پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کے چہرے پر مالش کریں۔ آپ کی جلد نرم، ملائم اور اچھی رہے گی۔ جو عورت چلغوزہ کھاتی ہے وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ کڑوی چیز کھانے سے چہرہ کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ جس پانی کے اندر انڈا ابالا جائے اس پانی میں اپنا منہ دھو لیا کریں، اس سے منہ کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کوشش کریں ہر ہفتے 2 سے 3 روزے لگاتار رکھیں، اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ ناظرین، تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس طرح بد ہضمی نہیں ہوگی۔ بدن کا ڈھیلا پن، سست تھکاوٹ اور کمزوری کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا ہے تو پیاز بے حد مفید چیز ہے۔ پیاز کو شہد اور انڈے کے ساتھ استعمال کرنے سے بدن کی رگ رگ میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اور کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جوڑوں گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ سست اور کمزور لوگ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ جب بھی گھر میں گوبھی پکوائیں تو 5 کالی مرچیں ڈال دیں، بادی پن کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ کے رگ پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ نظر بد لگنے کی چند علامات: کم کھانے کے باوجود زیادہ ڈکار آتی رہنے کے کسی سبب کی گرمی اور سردی لگنا، دانوں کا ظاہر ہونا۔ ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصویر لٹکی ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت باتھ روم سے ہو لیا کریں۔ اکثر پانی پینے کے دوران لیموں کو چاٹ لیں، اس سے موٹاپا جلدی کم ہو جائے گا۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پی لو۔ جو حاملہ عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہو جاتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ جس عورت کا ناک لمبا ہو اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھانا کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ ناظرین، کانوں میں میل بڑھ جائے تو سرسوں کا تیل کانوں میں ڈالو اور کچھ دیر الٹا چلو، میل نکلنا شروع ہو جائے گی۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کرو، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لکوریا کا مسئلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھا لیا کریں۔ بد ہضمی کی شکایت رہتی ہے تو آپ 1 ٹافی کے برابر گڑ کھا لیا کریں۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے
ہو جاتے ہوں وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف منہ میں ڈال لیا کریں۔ اگر پیشاب آئے تو اس کو زیادہ دیر تک روکنا نہیں چاہیے، اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ انگور کے جوس میں بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہے اور اس کے علاوہ خون کی نالیوں کو جوڑ کر کے کھال میں خون کے بہاؤ کو بڑھانے کی صلاحیت بھی ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے آ گئے ہیں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ ناظرین، کچے انڈے کی زردی سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ واش روم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناظرین، ہری پیاز دل کی بیماریوں میں مفید ہے، اس کا استعمال آنکھوں کے لیے مفید ہے، معدے کی گرمی کو ختم کرتی ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے اور شوگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ ناظرین، بھنے ہوئے چنے اور بادام پیس کر ہم وزن سونف بنا لیں، 1 چمچ روزانہ کھائیں، بڑے معجون کا کام کرتا ہے اور شہوت کو بڑھاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔